اختیار رسیور کو گھورتا رہا، پھر اسے کریڈل پر رکھ دیا۔ وہ گزشتہ مردانہ کال اور دھمکی کو فراموش کر چکا تھا، تاہم سوچ رہا تھا کہ اچانک اس نے جاوید کیوں کہا؟ شاید گھبراہٹ میں۔ سلمیٰ کی مترنم آواز کہہ رہی تھی کہ وہ سخت مصیبت میں ہے۔ اس نے فون کیسے کیا؟ مصیبت کیسی ہے؟ وہ کیا کر سکے گا؟ وقت کیا ہو رہا ہے؟ وہ گھر سے باہر کیسے آئے گی؟ یہ تمام سوالات بھی اس کے ذہن میں نہیں آئے۔ صرف سلمیٰ کی آواز تھی جو کشاں کشاں اسے اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ اس نے تیزی سے کپڑے بدلے، آہستگی سے کمرے سے نکل کر دروازہ بند کیا، لاؤنج میں سے چابی لی اور باہر نکل گیا۔ اختیار نے گاڑی سٹارٹ نہیں کی، آہستہ سے گیٹ کھولا اور آلٹو کو دھکا دے کر باہر نکالا۔ دھیرے سے گیٹ بند کیا۔ دور کسی گلی میں سے گارڈ کی سیٹی کی آواز سنائی دی۔ وہ گارڈز کی سیٹیوں سے کتراتا ہوا گلی در گلی مخصوص سڑک پر نکل آیا۔ ذہن میں سوالات نے یلغار کی۔ اسے شدت سے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ اسے کم از کم رسیور ہی نیچے رکھ دینا چاہیے تھا۔ احتیاطاً راحیل کو فون کر دیتا۔ اگر گھر میں کوئی اٹھ گیا اور گاڑی کے غیاب کا علم ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اس کے پاس ہتھیار کے نام پر کچھ نہیں تھا۔ اس نے گاڑی روک دی، گاڑی سے اتر کر ڈکی کھولی اور جیک راڈ نکال کر ڈرائیونگ سیٹ کے نیچے رکھ لی۔ وہ جیسے جیسے B166 کے قریب ہو رہا تھا، ماحول کی پر اسراریت بڑھتی جا رہی تھی۔ اختیار نے سلمیٰ کے گھر سے فاصلے پر روشنی میں گاڑی روک دی۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ سلمیٰ اس وقت کہاں ہوگی؟ وہ گاڑی کے اندر سے ہی ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر سگریٹ کا پیکٹ نکال کر ایک سگریٹ منتخب کی اور گاڑی سے باہر آ گیا۔ کھلی ہوا اچھی لگ رہی تھی۔ ہتھیلی کی آڑ میں اس نے سگریٹ سلگائی، ایک لمبا کش لے کر گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ بتدریج سگریٹ ختم ہو گئی۔ سلمیٰ کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ اختیار واپسی کا قصد کر کے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ابھی اس نے دروازہ بند نہیں کیا تھا کہ برابر والی نشست کا دروازہ کھلا، خوشبو کا جھونکا آیا اور کوئی اندر بیٹھ گیا۔ اختیار نے چونک کر گردن موڑی۔ سلمیٰ؟ اختیار حیرت زدہ رہ گیا۔ ہاں جی، وہی مخصوص شرمیلا انداز۔ سلمیٰ نے اس وقت شال لپیٹی ہوئی تھی۔ تم نے مجھے ڈرا دیا۔ اختیار نے گاڑی کے اندر کی لائٹ آن کر دی۔ شکریہ جی، آپ آ گئے۔ کیا مسئلہ ہے؟ اختیار نے اطراف کا جائزہ لیا۔ بڑی مشکوک صورتحال تھی۔ گھڑی کی سوئیاں 2 سے اوپر جا رہی تھیں اور وہ ایک لڑکی کے ساتھ نیم ویران جگہ پر تنہا تھا۔ آپ میری مدد کر سکتے ہیں، آپ کے سوا کوئی مجھے نہیں جانتا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اندر کے خوف کو نمایاں ہونے سے روک رہی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر تم غلط نہ سمجھو تو میں تم سے ایک بار ہاتھ ملا لوں؟ اختیار نے ہمت کر کے دل کی بات کہہ دی۔ وہ لا علم تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، لہٰذا یہ موقع غنیمت جان کر وہ ایک خلش مٹانا چاہتا تھا۔ کیوں جی؟ سلمیٰ نے پلکیں اٹھائیں۔ پھر بتا دوں گا، بس ایک بار۔ ٹھیک ہے جی۔ اختیار نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ سلمیٰ نے بھی ہچکچاتے ہوئے ہاتھ اٹھایا۔ ہاتھ ملتے ہی اختیار کے دل کی دھڑکن اعتدال پر آنے لگی۔ نازک، نرم و ملائم ہاتھ کی گرمی۔ شکریہ۔ اختیار پرسکون ہو گیا۔ اس نے گوشت پوست کی جیتی جاگتی زندہ سلمیٰ سے ہاتھ ملایا تھا۔ وہ عجیب سی خوشی محسوس کر رہا تھا۔ وہ اس سرخوشی کو کوئی نام دینے سے قاصر تھا۔ تمہیں پتہ ہے میں نے فون کیا تھا؟ ہاں جی، میں تمہارے گھر آیا تھا، معلوم ہے؟ ہاں جی۔ اس کے انداز پر اختیار بے اختیار مسکرا اٹھا۔ تمہیں کیسے علم ہوا میرے آنے کا، فون کرنے کا؟ میرا فون نمبر کیسے ملا؟ میں آپ کے ہر سوال کا جواب دے دوں گی، لیکن بعد میں، ابھی وقت کم ہے، سلمیٰ نے کہا۔ اچھا جی، اختیار نے اسی کا انداز اپنایا۔ جی، وہ سمجھ گئی تھی۔ کچھ نہیں، یہ بتائیے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ وہ بار بار اپنے گھر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اختیار نے نگاہ ماری۔ سفید بنگلہ پہلے کی مانند تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ دفعتاً پہلی منزل کی کھڑکی میں روشنی کی لکیر نظر آئی۔ اختیار کے اعصاب تن گئے۔ اس نے پھرتی سے اندر کی لائٹ آف کی۔ وہ جانتا تھا کہ گاڑی روشنی میں کھڑی ہے۔ بالائی کھڑکی سے کسی نے دیکھنے کی کوشش کی تو گاڑی بآسانی نظر میں آ جائے گی۔ سلمیٰ نے بھی روشن لکیر دیکھ لی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اختیار نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ وہ سفید بنگلے کے سامنے سے گزر گیا۔ گاڑی بھی اندھیرے میں تھی اور اس رخ سے مذکورہ کھڑکی بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔
میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اختیار نے خلوص کے ساتھ کہا، پتہ نہیں کیا بات ہے، جب سے تمہیں دیکھا ہے تمہارے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہوں۔ واقعی؟ وہ معجوب سی نظر آئی کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ اختیار نے یہ سن کر عجیب سی خوشی محسوس کی۔ اسے غزالہ کا خیال آیا، دل میں وسوسہ بیدار ہوا۔ تمہیں کوئی پریشان کر رہا ہے؟ سلمیٰ نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے نہیں معلوم۔ اس نے پلٹ کر بنگلے کی طرف دیکھا، آنکھوں میں ہراس تھا۔ اختیار ایک زندہ ہستی سے ہاتھ ملا چکا تھا۔ اختیار کے نزدیک سلمیٰ کو یہ بتانا غیر ضروری تھا کہ اس کی فیملی اس کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے۔ یہ سن کر وہ مزید سٹپٹا جاتی۔ تم نے جواب نہیں دیا، اختیار نے کہا۔ وہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ آؤ گے یا نہیں، تو تم کسی مصیبت میں نہیں تھیں؟ اختیار کو اس کا جواب اچھا لگا، لیکن کچھ عجیب بھی لگا۔ ایک بار پھر غزالہ کی آنکھیں اس کے تصور میں ابھریں، گویا وہ آنکھیں شکوہ کناں ہوں۔ میں جانتی تھی آپ آؤ گے، ضرور آؤ گے۔ وہ اختیار کی طرف دیکھے بغیر بول رہی تھی۔ میں تمہارے گھر آیا تھا تو ایک آدمی ملا تھا۔ اختیار اس کی محبوبیت پر بوکھلا گیا۔ وہ میرا بھائی پرویز ہے۔ میں نے پرویز سے تمہارے بارے میں پوچھا تو وہ برہم ہو گیا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ سلمیٰ نے اختیار کی طرف دیکھا۔ کچھ عجیب بات کر رہا تھا۔ وہ پاگل ہے، اچھا آدمی نہیں ہے، وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، آپ اس سے دور رہو۔ وہ لرزنے لگی اور دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ اختیار نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا لیکن ناکام رہا۔ آپ جائیے، میں کلب میں ملوں گی۔ کلب میں کہاں؟ میں ڈھونڈ لوں گی۔ سلمیٰ نے دروازہ کھولا۔ کیسے جاؤ گی؟ اختیار نے تشویش ظاہر کی۔ چلی جاؤں گی، پشت پر گلی میں بھی ایک چھوٹا گیٹ ہے، وہیں سے آئی تھی۔ خدا حافظ اور شکریہ، مجھے یقین تھا کہ آپ آئیں گے۔ سلمیٰ نے نکلتے نکلتے ہاتھ بڑھایا۔ اختیار نے حیرت سے اسے دیکھا، وہ دل آویز انداز میں مسکرا رہی تھی۔ شیک ہینڈ؟ میں جانتی ہوں جی۔ آپ نے کیوں ہاتھ ملایا تھا؟ اختیار نے مسکرا کے ہاتھ تھام لیا۔ وہ اسے جاتے دیکھتا رہا۔ چند سیکنڈ بعد وہ ہوا کی طرح اندھیرے میں تحلیل ہو گئی۔ عجلت میں نہ سلمیٰ نے بتایا نہ اختیار کو خیال آیا کہ وہ کلب میں کس دن ملے گی۔ اسے توقع تھی کہ وہ اگلے ہی روز آئے گی، لیکن اس کا یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ اختیار نے بے چینی محسوس کی جب راحیل بھی نظر نہیں آیا۔ اس نے خود کو نارمل رکھا۔ کچھ وقت غزالہ کے ساتھ گزار کر وہ شعیب سے ملا۔ بعد ازاں گھر واپس آ گیا اور کتابیں لے کر بیٹھ گیا۔ اس کی پڑھائی متاثر ہو رہی تھی، کتابوں میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ اختیار نے کتابیں اٹھا کر رکھیں اور ہر طرف سے ذہن ہٹا کر بستر میں گھس گیا۔ دوسرے دن شام میں وہ پھر کلب جا دھمکا۔ پہلی ملاقات راحیل سے ہوئی۔ اختیار دوست کی کارکردگی جاننے کے لیے بے چین تھا۔ تیرے گولی نے کچھ کیا؟ اختیار نے جھٹ سوال کیا۔ دعا نہ سلام، پٹاخے اور گولیاں چلانی شروع کر دیں۔ گولی کے لیے دعا گو ہوں۔ فٹافٹ بتا کیا ہوا، اور کل تو کہاں تھا؟ بڑا بے قرار ہے، چل باہر بیٹھتے ہیں، راحیل نے کہا۔ ایک بری خبر ہے اور ایک اچھی۔ راحیل گھاس پر بیٹھ گیا۔ بلکہ شاید دونوں ہی بری خبریں ہیں۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا بکواس کر رہا ہے؟ ہاں یار، سلمیٰ نام کی کوئی لڑکی سرے سے کلب کی ممبر ہی نہیں۔ اچھی خبر؟ اختیار نے بے یقینی کے ساتھ دوسرا سوال کیا۔ پتہ نہیں اچھی ہے یا بری۔ سلمیٰ نام کی لڑکی ممبر ہے، لیکن وہ سلمیٰ شیروانی نہیں بلکہ سلمیٰ ملک ہے۔ یار فارم پر اس کی تصویر ہوگی، مجھے دکھا دے کسی طرح، اختیار نے لجاجت سے کہا۔ اختیار میرے بھائی، میرے پاس ایک ہی گولی تھی جو میں گولی کو کھلا چکا ہوں، اور تصویر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تیری سلمیٰ شیروانی نہیں، کوئی اور ہے، عام سی شکل و صورت کی لڑکی۔ اختیار خاموشی سے ایک خلا میں گھورنے لگا۔ وہاں کیا تلاش کر رہا ہے؟ راحیل نے بھی سر آسمان کی طرف اٹھا دیا۔ راحیل، وہ زندہ ہے۔ ہاں ہوگی، غزالہ بھی تو زندہ ہے۔ پڑھائی کی طرف دھیان دے اور غزالہ کا خیال رکھ۔ سلمیٰ کی زندگی تجھے کھل رہی ہے تو میں اسے مار دیتا ہوں۔ اختیار نے دوست کو آنکھیں دکھائیں۔ وہ ممبر نہیں ہے تو یہاں آئی کیسے ہے؟ کسی سہیلی کے ساتھ آ جاتی ہوگی، راحیل روانی میں کہہ گیا۔ ادھر اختیار اچھل پڑا۔ اس نے راحیل کے شانے پر ہاتھ مارا۔ اس طرف تو میرا دھیان ہی نہیں گیا۔ راحیل، تو بھی چیز ہے، اختیار نے پرجوش آواز میں کہا۔ ہائے کاش میں چیز نہیں، سلمیٰ ہوتا۔ ابے میں نا چیز ہوں، میرا پنیر نہ بنا، مجھے مکھن مت لگا،
میں اپنا نام سلمہ رکھ کے ٹھمکے لگانے لگوں گا اور تو سلمہ شیروانی کو بھول جائے گا۔ راحیل کھڑا ہو گیا۔ یار ایک کام کر دے۔ اختیار نے اسے ہاتھ پکڑ کر بٹھایا۔ سلمہ کو اغوا کروا لوں؟ راحیل سنجیدہ ہو جا۔ کیا سنجیدہ ہو جاؤں؟ میں سنجیدہ ہو جاؤں؟ اف میرے خدا، دل کو روؤں یا جگر کو پیٹوں؟ شہزادے میں سنجیدہ ہو گیا تو سیدھا غزالہ کے گھر چلا جاؤں گا۔ کچھ نہ کر لیکن بک بک بند کر دے، وہ خود مجھ سے ملنے آئے گی۔ او ہو، کیسے؟ کب؟ اس نے وعدہ کیا تھا۔ ہائے مر جاؤں، وعدے، عہد و پیمان۔ بیٹا جی ذرا کھل جاؤ۔ راحیل جم کے بیٹھ گیا۔ راحیل تو غلط سمجھ رہا ہے۔ شہزادے مجھے چھوڑ، میں تو پیدا ہی غلط ہوا ہوں۔ وہ بتا جو اب تک دبا کے بیٹھا ہے۔ اختیار نے تھم تھم کے پرسوں کی رودات سنا ڈالی۔ کل تو نہیں آئی وہ، راحیل نے اعتراض کیا۔ میرا خیال ہے وہ اس کے بھائی سے بھی نمٹ لیں گے، لیکن یہ دھمکی والی بات پلے نہیں پڑی۔ راحیل نے پرسوچ انداز اختیار کیا۔ ایمانداری سے ایک بات بتا۔ ہاں؟ تجھے سلمہ سے پیار ہو گیا ہے؟ کیا بکواس ہے، سوال کا جواب دے۔ نہیں۔ اب ٹھیک ہے، اگر تو نے غزالہ سے بے وفائی کی تو میری تیری دوستی ختم۔ کیسی باتیں کر رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے یقین ہے تجھ پر۔ فکر نہیں کر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی الفت بریدہ۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ اختیار تمام رات بے چین رہا، کروٹیں بدلتا رہا۔ کوشش کے باوجود نیند کی روٹھی دیوی مان کے نہیں دے رہی تھی۔ وقت گزرتا رہا، پتہ ہی نہیں چلا اور فجر کی اذان ہو گئی۔ اس نے اٹھ کر واش روم کا رخ کیا اور منہ دھو کر نکل گیا۔ باہر دھندلکا تھا، اوس کی وجہ سے روشنی مزید کمزور پڑ گئی تھی۔ اسٹریٹ لائٹس کمکموں کی مانند چمک رہی تھیں۔ کچھ دیر یہاں وہاں بھٹکنے کے بعد اس نے گاڑی کا رخ پھر سفید بنگلے کی جانب پھیر دیا۔ جوں جوں وہ اس کے قریب ہو رہا تھا، اس کی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ سناٹا تھا، سوسائٹی کے گارڈ بھی سو چکے تھے۔ دھند میں لپٹا ہوا خاموش سنسان بنگلہ ہارر مووی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اختیار وہاں رک گیا اور کھڑکیوں میں روشنی کی کرن تلاش کرنے لگا۔ کچھ دیر بھٹکنے کے بعد اختیار نے واپسی کا فیصلہ کیا۔ گھر پہنچتے ہی اختیار نے کمرے کا رخ کیا اور بستر میں گھس گیا۔ چند منٹ میں بلا ارادہ وہ نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ اس کی آنکھ کسی وجہ سے کھلی تھی، کوئی اس کی پیشانی سہلا رہا تھا۔ اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا، ادھ کھلے پردے سے روشنی جھلک رہی تھی۔ اس نے پیشانی سہلانے والے کو دیکھا اور سکتے میں رہ گیا۔ رگوں میں لہو کی گردش رک گئی۔ وہ سلمہ تھی، اس کے بستر میں۔ تم میرے ہو، سلمہ کی سرگوشی سنائی دی، تاہم اس کے لب ساکت تھے۔ اختیار کا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح چل رہا تھا۔ نہیں، تم غلط سوچ رہی ہو۔ اختیار نے تردید کرنا چاہی، لیکن اس کے حلق سے کوئی آواز برآمد نہ ہوئی۔ تمہیں میری مدد کرنی چاہیے۔ وہ پھر خوفزدہ نظر آنے لگی۔ سلمہ، اختیار کی بند آواز کھل گئی، تمہارے گھر والے کہتے ہیں کہ تم مر چکی ہو۔ جو بات اس نے پہلے نہیں کہی تھی وہ اب کہہ دی۔ وہ دنگ رہ گیا۔ سلمہ کے تاثرات میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ میں زندہ نہیں ہوں، ہاں میں مر چکی ہوں، اس نے سرگوشی کی، لیکن تم اب بھی میری مدد کر سکتے ہو۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اب اختیار کے خوف زدہ ہونے کی باری تھی۔ اس کے حلق میں کانٹے پڑنے لگے۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ سلمہ پلک جھپکائے بغیر اسے گھور رہی تھی۔ اس کا سحر انگیز حسن تحلیل ہو چکا تھا، آنکھوں میں شیطانی چمک تھی۔ جاوید، میرے ساتھ چلو۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ بدقت تمام اس نے سوال دہرایا۔ تم بھی مر سکتے ہو، پھر ہم ساتھ ہوں گے۔ سلمہ نے غیر انسانی سرگوشی کی۔ نہیں، اختیار بے اختیار چلا اٹھا، میں مرنا نہیں چاہتا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ فون کی گھنٹی کا شور تھا، اس کا چہرہ پسینے میں تر تھا۔ سلمہ کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا، صبح کے 6:30 بجے تھے، یعنی واپس آ کر وہ مشکل سے 30 منٹ سویا تھا اور خواب دیکھ رہا تھا۔ یہ کیسا خواب تھا، کتنا حقیقی خواب تھا، لیکن خواب میں بھی وہ اسے ایک بار جاوید بول گئی تھی۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر شور مچاتے فون کا ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، ایک مترنم آواز آئی۔ سلمہ، اس نے سرگوشی کی، پلیز جلدی آ جاؤ، میں گھر کے پاس زیر تعمیر مکان پر ملوں گی، جلدی آؤ، میں صرف آپ سے مل سکتی ہوں۔ اختیار کے جواب دینے سے پہلے ہی فون بند ہو گیا۔
وہ فون تھامے کھڑا رہا۔ کیا یہ بھی خواب ہے؟ تاہم اسے ادراک تھا کہ وہ حالت خواب میں نہیں ہے، البتہ ذہن کشمکش کا شکار تھا۔ کیا اسے جانا چاہیے؟ ایک طرف اس کا تجسس تھا، دوسری طرف دوست کی ابتدائی وارننگ کہ خود کو جنجال میں نہ پھنسا۔ اختیار نے گہری سانس لی اور ریسیور فون پر واپس رکھ دیا۔ وہ جانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ ایک مترنم آواز اسے اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ اس مرتبہ اس کی آواز میں واضح دہشت تھی۔ وہ اختیار کو دیکھنے کے لیے نہیں بلا رہی تھی، وہ واقعی کسی مصیبت میں تھی۔ وہ نکل پڑا۔ جوں جوں وہ سفید بنگلے سے قریب تر ہو رہا تھا، بہتر انداز میں سوچ رہا تھا، کیا وہ یہاں آ کر غلطی کرتا ہے یا اسے اکیلے نہیں آنا چاہیے؟ سلمیٰ کی حقیقت کیا ہے؟ وہ میرے سوا کسی اور کو نظر کیوں نہیں آتی؟ آج جو خواب اس نے دیکھا تھا وہ کیا تھا؟ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ یہ اچھی علامت نہیں ہے، حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح وہاں پہنچنے پر اس کا ذہن پوری طرح بیدار ہو چکا تھا اور کہہ رہا تھا کہ واپس چلو۔ سفید بنگلے کا ہیولا تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ سلمیٰ کہاں ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا، پھر گاڑی بڑھا کر اس 2 منزلہ ڈھانچے کے قریب آ گیا جس کی تعمیر رکی ہوئی تھی۔ باہر چارپائی پر چوکیدار غائب تھا۔ سلمیٰ اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ انتظار کرتا رہا، خود کو بہلاتا رہا، خود سے سوال جواب کرتا رہا، کہیں اس کے باولے بھائی نے سلمیٰ کو قید تو نہیں کر دیا۔ گاڑی ریورس کر کے وہ پھر بنگلے پر آ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی رفتار نبض تیز ہے۔ اگر سلمیٰ واقعی مقید ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ واپس چلا جائے؟ نہیں، یہ بزدلی کے مترادف ہے۔ وہ نازک اندام تنہا لڑ رہی ہے، مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ دروازہ کھول کر وہ گاڑی سے اتر گیا۔ اختیار نے ادھر ادھر دیکھا، تازہ ہوا میں گہری گہری سانسیں لے کر اعصاب کو قابو کیا اور بنگلے کی طرف چل پڑا۔ گیٹ پر پہنچ کر وہ ٹھٹکا، سنگن لی۔ خاموشی تھی۔ گیٹ کے پلر پر اختیار نے گھنٹی کے بٹن کو دبایا۔ 1 بار، 2، 3۔ اسے کھڑکی میں روشنی کی جھلک نظر آئی، پھر دروازہ کھلا اور قدموں کی چاپ گیٹ کی طرف آنے لگی۔ اختیار کے اعصاب تن گئے۔ آنے والے نے گیٹ کا پٹ ہی کھول دیا۔ وہی مخبوط الحواس کن کٹا کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے مزید گول ہو گئیں، پھر حیرت کی جگہ غصے نے لے لی۔ تم؟ وہ غرایا۔ کیا لینے آئے ہو؟ اس کے نتنے پھول پچک رہے تھے۔ سلمیٰ نے فون کیا تھا مجھے، اختیار نے اندیشوں کو بالائے طاق رکھ کر اعتماد سے کہا۔ اختیار نے اندازہ لگایا کہ وہی پرویز ہے۔ اختیار کا جواب سن کر پرویز کا غصہ اشتعال میں بدل گیا۔ تم ارادتاً ہمیں ٹارچر کر رہے ہو، تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ میں کسی کو ٹارچر نہیں کر رہا، وہ تم ہو جو اپنی بہن کو، میرا مطلب سلمیٰ کو ٹارچر کر رہے ہو۔ بہرے آدمی، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ سلمیٰ مر چکی ہے۔ وہ حلق کے بل دھاڑا۔ وہ مر چکی ہے، وہ مر چکی ہے، احمق انسان، وہ مر چکی ہے۔ تم ایسے نہیں سمجھو گے۔ پرویز نے اختیار کے گریبان پر ہاتھ ڈالا۔ تم سلمیٰ کے بھائی ہو، اس لیے میں لحاظ کر رہا ہوں۔ تیرے لحاظ کی تو ایسی کی تیسی۔ پرویز نے اختیار کا گریبان جکڑ کر اسے گھسیٹا۔ آج میں تیرا لفڑا ختم کیے دیتا ہوں، وہ غرایا۔ اختیار نے بلا تامل اس کے پیٹ میں گھٹنا رسید کیا۔ وہ حیران رہ گیا۔ پرویز پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا تھا۔ اس نے دوسرا ہاتھ بھی گریبان پر ڈالا اور دونوں ہاتھوں سے گردن دبوچ کر اختیار کو اوپر اٹھا لیا۔ اختیار کا دم گھٹنے لگا۔ پرویز جسامت کے برخلاف خاصا دم خم رکھتا تھا۔ اختیار کو لگا شاید یہ بھی خواب ہے۔ وہ اتنا نازک بھی نہیں تھا۔ وہ چکراتے ہوئے ذہن کے ساتھ رد عمل کے بارے میں سوچ رہا تھا جب اچانک پرویز نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ زمین بوس ہو گیا۔ چوٹ تو لگی تھی، گردن بھی دکھ رہی تھی، لیکن وہ پرویز کی نگاہ کا تعاقب کر رہا تھا۔ اوپر کھڑکی میں کوئی تھا۔ سلمیٰ، اختیار نے آواز لگائی، دفع ہو جاؤ، شکر کرو چھوڑ دیا تمہیں، آئندہ ادھر کا رخ کیا تو جان سے مار دوں گا۔ وہ ایک قومی اخبار کے مخصوص حصے کی فوٹو کاپی تھی جس میں ایک کالم کی خبر پڑھی جا سکتی تھی۔ اختیار پھٹی پھٹی آنکھوں سے خبر اور تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا سر چکرانے لگا، دماغ معاف تھا۔ فوٹو کاپی ہاتھ سے گر گئی۔ کیا ہوا بھائی؟ راحیل نے تشویش سے دوست کو دیکھا۔ اختیار نے فوٹو کاپی اٹھا لی، پھر اسے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ پشت پر اخبار کی 5 سال پہلے کی تاریخ لکھی تھی۔ وہ سلمیٰ کی حادثاتی موت کی خبر تھی۔ یہ کہاں سے لایا تو؟ اختیار نے سرگوشی کی۔ اخبار کے دفتر سے، راحیل نے جواب دیا۔
نوید کو بہانے سے لے گیا تھا۔ اس کے چچا اسی اخبار میں کام کرتے ہیں۔ ریکارڈ روم میں اخبار کی پرانی فائلیں ہوتی ہیں۔ زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی، تاریخ معلوم ہو گئی تھی مجھے۔ وہ کیسے؟ اختیار کی آواز پھٹ گئی۔ ایک دن پہلے قبرستان میں جھک مار چکا تھا۔ پرانا گورکن شادہ میرے ساتھ تھا، تاریخ قبر پر سے مل گئی تھی۔ لیکن اختیار کی زبان لڑکھڑا گئی۔ لیکن کچھ نہیں، بھول جا اسے، اپنی حالت دیکھ۔ راحیل وہ میرے ساتھ بیٹھی تھی، میں نے اس سے ہاتھ ملایا تھا، باتیں کی تھیں، اس نے مجھے فون کیا تھا اور فون پر مجھے دھمکی کس نے دی تھی؟ دیکھ اختیار، الجھ تو میں بھی گیا ہوں، لیکن ایک بات صاف ہے کہ اس کے گھر والے ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ تو اپنی پتلی گردن بچا لے، کم از کم غزالہ کا ہی خیال کر۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں نکل پاؤں گا یا وہ مجھے نکلنے دے گی، وہ تو میرے خوابوں میں گھس آئی ہے۔ کیا مطلب؟ اختیار آنکھ کھلنے کے کچھ دیر بعد عموماً خواب بھول جایا کرتا تھا، لیکن وہ خواب اس کے حافظے پر نقش ہو گیا تھا، جس کی جزیات اس نے راحیل کے گوش گزار کر دیں۔ راحیل خلاف معمول نہایت سنجیدگی سے خواب کہانی سن رہا تھا۔ اختیار خاموش ہوا تو راحیل فوراً کچھ نہیں بولا، وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ راحیل، میرے معمولات متاثر ہو چکے ہیں، میں خود تنگ آ چکا ہوں۔ وہ فون کر کے مجھے بلاتی ہے، میں کشاں چلا جاتا ہوں، وہاں پہنچ کر مجھے ہوش آتا ہے، دل کرتا ہے بھاگ جاؤں، لیکن بس پھر۔ اختیار نے بے بسی سے دوست کو دیکھا۔ میرا تجسس مجھے ڈبوئے گا۔ تجھے یقین ہے کہ تو نے اسے چھوا تھا؟ ہاں، میں نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ دوست، میں ہر بات کا جواب یا جواز پیش کر سکتا ہوں، بس ایک یہی بات ہضم نہیں ہو رہی کہ تو نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ راحیل نے انگلی سے کن پٹی پر دستک دی، وہ گہری سوچ میں تھا۔ تو الزائمر، ڈیمینشیا، ڈپریشن اور یا ایسی ہی کسی دوسری ذہنی بیماریوں سے آگاہ ہے؟ راحیل نے غیر متوقع سوال کیا۔ ہاں، اختیار کا منہ بن گیا۔ تو مجھے ذہنی مریض سمجھ رہا ہے؟ پیارے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نایاب ذہنی عوارض کی طرف جا رہا ہوں، راحیل نے کہا۔ جا رہا ہے؟ کہاں جا رہا ہے؟ تو سنجیدہ ہے یا واقعی چلا جاؤں؟ راحیل نے گھور کر دیکھا۔ اچھا بول، کیا کہنا چاہتا ہے؟ میں نے اور تو نے بھی ہارر موویز تو دیکھی ہوں گی جو در حقیقت ریئل ہارر نہیں ہوتی، ان کے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے، جیسے کوئی نادر ذہنی عارضہ۔ ایسے عوارض سے لاکھوں میں چند ایک کو واسطہ پڑتا ہے۔ مثلا میں نے ایک مووی دیکھی تھی، نام تو یاد نہیں، ان میں بے اولاد والدین ایک 10-12 سالہ بچی کو گود لیتے ہیں، وہ بچی نہیں بلکہ جوان ہوتی ہے، کسی نامعلوم بائیولوجیکل یا نیورولوجیکل خلل کے باعث وہ بچی نظر آتی ہے۔ پوری کہانی ٹھیک طرح یاد نہیں، نہ سنانے کی ضرورت ہے، تو مجھے 1-2 دن دے، میں کوئی جواز تلاش کرتا ہوں۔ تیرا کام یہ ہے کہ تو قوت ارادی کا استعمال کر، فائٹ کر، اور سلمہ ستارہ موسم بہاراں کے قریب نہ جا۔ اختیار خاموشی سے سن رہا تھا۔ یار، میں کوشش تو کرتا ہوں، لیکن خوابوں کا کیا کروں؟ تیری کوشش کامیاب ہوگی، خواب بھی بند ہو جائیں گے۔ تو ایک نکتہ سمجھ لے، ہیپناٹزم کے بارے میں جانتا ہے؟ تھوڑا بہت، جیسے غزالہ نے تجھے ہیپناٹائز کیا ہے۔ راحیل مسکرایا۔ اب تو غیر سنجیدہ ہو رہا ہے، اختیار نے فوراً اعتراض کیا۔ ارے نہیں میری جان کے ٹوٹے، سن، ایکسپرٹ ہیپناٹسٹ جسے ہیپناٹائز کرتا ہے اسے میڈیم کہتے ہیں۔ میڈیم جتنا حساس ہوگا اور اس عمل سے گزرنے کے لیے راضی ہوگا، اتنی ہی آسانی سے ٹرانس میں چلا جائے گا، ورنہ نہیں۔ بعض ہیپناٹسٹ اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ ہر قسم کے میڈیم کو قابو کر لیتے ہیں، لیکن ایسے ایکسپرٹ کی تعداد دنیا میں بہت کم ہے۔ نکتہ یہ ہے کہ تو مزاحمت کر سکتا ہے، تجھے خود پر یقین ہونا چاہیے۔ یقین پہاڑ کو بھی ہلا دیتا ہے۔ تو کوئی ترکیب بھی وضع کر سکتا ہے، مثلا غزالہ کے گھر چلا جا یا اسے اپنے گھر میں۔ کیا بکواس کر رہا ہے؟ اختیار نے گھونسا دکھایا۔ سوری، میں کہہ رہا تھا اس کی تصویر اپنے پاس رکھ لے، جب سلمہ تجھے بلائے یا ورغلائے تو جھٹ غزالہ کی تصویر سے باتیں شروع کر دے، گویا وہ تیرے پاس ہی بیٹھی ہو۔ فوٹو کہاں سے لاؤں؟ اختیار نے سوال کیا۔ عجیب ہونک ہے یار، یہ ڈیجیٹل ورلڈ ہے۔ مٹھائی کھلا کے ایک سیلفی بنا لے۔ مٹھائی؟ یار میٹھی میٹھی باتیں کر کے۔ ٹھیک ہے، کچھ کرتا ہوں۔ اختیار نے گہری سانس لی۔ کیوں سگریٹیں پھونکنی شروع کر دی ہیں؟ غزالہ کے سوال پر وہ چونک پڑا، خیالات کی دنیا سے باہر آ گیا اور سگریٹ بجھا کر ایک طرف اچھال دی۔
تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ وہ سبزہ زار میں بیٹھا ہوا تھا۔ تم نے 10 منٹ میں 3 سگریٹ پھونک ڈالی ہیں۔ اختیار نے حیرت سے اسے دیکھا۔ 10 منٹ تم کہاں تھی؟ وہاں بالکنی سے دیکھ رہی تھی۔ غزالہ نے اشارہ کیا۔ نگرانی کر رہی تھی؟ انتظار۔ کیا مطلب؟ اختیار نے کہا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کمینی سلمیٰ ستارہ کا انتظار۔ غصے میں ہو؟ ہاں۔ پتہ ہے تمہاری سلمیٰ نے کیا حرکت کی ہے؟ نہیں معلوم۔ اور وہ سلمیٰ یا ستارہ یا کوئی بدرو جو بھی ہے میری نہیں ہے۔ بتاؤ کیا ہوا؟ اس نے مجھے فون پر دھمکی دی ہے۔ کیا؟ اختیار کا منہ کھل گیا۔ کیسی دھمکی؟ کہہ رہی تھی کہ تم سے دور رہوں ورنہ وہ مجھے مار دے گی۔ سنجیدہ ہو؟ نہیں رنجیدہ ہوں، غزالہ نے برجستہ کہا۔ اختیار نے بے خیالی میں سگریٹ کا پیکٹ نکالا، پھر بوکھلا کے واپس رکھ لیا۔ پی لو پی لو، غزالہ نے طنز کیا۔ آنکھوں سے نہ پی لوں؟ اختیار نے غزالہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں سنجیدہ ہوں اور غصے میں ہوں، وہ بولی۔ سلمیٰ کا وجود نہیں ہے، وہ کیسے فون کر سکتی ہے؟ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ سلمیٰ کا وجود نہیں ہے؟ غزالہ نے مشکوک نظروں سے اختیار کو دیکھا۔ قبرستان میں اس کی قبر مان اختیار نے فکرہ نامکمل چھوڑ دیا۔ غزالہ کا رنگ بدل گیا، وہ حقیقتاً غصے میں نظر آ رہی تھی۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا پھر بھی قبرستان چلے گئے؟ اس کی آواز میں غصے کے ساتھ دکھ بھی تھا۔ غزالہ میں تم سے کیوں کر وعدہ خلافی کر سکتا ہوں؟ وہ راحیل کی حرکت تھی۔ پھر اخبار کی فائل سے خبر کی فوٹو کاپی بھی لے آیا۔ بظاہر یوں لگتا ہے کہ وہ جو بھی ہے سلمیٰ نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے تمہیں فون کیا ہے تو وہ ستارہ ہوگی۔ دونوں جڑواں تھیں، تقریباً ایک جیسی تھیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ستارہ کو تمہارا نمبر کیسے ملا اور اسے دھمکی دینے کی کیا ضرورت تھی؟ میں الجھ گئی ہوں۔ غزالہ قدرے نارمل ہوئی۔ دو اور بھی الجھے ہوئے ہیں، اختیار نے کہا۔ کون؟ آپ کا خادم اور راحیل، بلکہ مجھے الجھایا جا رہا ہے۔ فرض کرو وہ ستارہ ہے، انگارہ ہے یا فنکارہ، آخر تمہیں ہی کیوں الجھا رہی ہے؟ غزالہ قدرے جھلا کر بولی۔ واہ مزہ آ گیا، ستارہ، انگارہ، فنکارہ، میں پارا، شرارہ، بس بس شروع ہو گئے۔ غزالہ نے گھورا۔ پتہ نہیں کہاں سے سیکھی ہے یہ فکرے بازی۔ وہ مجھے اس لیے الجھا رہی ہے کہ میں چیز ہی ایسی ہوں۔ اختیار نے کالر کھڑے کر لیے۔ اوہو بڑی خوش فہمی ہے۔ اچھا چھوڑو فضول باتیں، کام کی بات ہو جائے۔ اختیار نے موضوع بدلا۔ وہ کیاری دیکھ رہی ہو پھولوں کی؟ اس میں جو سب سے خوبصورت پھول ہے وہ گلابی رنگ کا ہے یا شفق رنگ؟ اور اس وقت تمہارا لباس اور حسن بھی گلاب گلاب ہو رہا ہے۔ یقین کرو آج ہمیشہ سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ اختیار نے ٹھنڈی سانس بھری اور دل پر ہاتھ رکھ کر جھکا۔ توازن خراب ہوا اور وہ سنگ نشست سے گھاس پر لڑک گیا۔ سماعت میں سریلی ہستی جل ترنگ کے مانند لگی۔ اختیار نے سنبھل کے غزالہ کی طرف دیکھا۔ ساز سے بج اٹھے تھے۔ خود غزالہ کا چہرہ بھی غنچائے گل و کہکشاں کا عکس تھا۔ جہاں شفق رنگ غالب تھا وہ تکتا رہ گیا۔ دل آویزیے خوباں دیکھوں یا جمال روئے تاباں پرکھوں۔ کیا گھورے جا رہے ہو؟ غزالہ کی آواز میں حجاب آلود نسائیت کا بھرپور تاثر تھا۔ کیوں آنکھ اٹھاؤں؟ کس کا جلوہ دیکھوں؟ سلمیٰ کیا چیز ہے؟ نرنگی نگاہ روب جمال تم ہی تم ہو۔ غزالہ مدہوش و مخمور نظر نگاہ ہٹانے کی سعی کر رہی تھی، دل ہی دل میں حسن یقین پر مسکرا رہی تھی۔ بس درخواست کی ضرورت نہیں ہے۔ اختیار اٹھا، ایک سیلفی ہو جائے۔ اس نے سیل فون نکالا۔ سیدھے سبھاؤ بتا دے 2 دن میں کتنی بار گیا اس طرف؟ راحیل نے سوال کیا۔ یار راحیل کمال ہو گیا، 2 دن سے کچھ بھی نہیں ہوا، سکون ہی سکون۔ اچھی خبر ہے، راحیل نے تبصرہ کیا۔ اور آپ شرلاک ہومز نے کیا کیا 2 دن؟ ٹھیک اندازہ نہیں ہے میں نے کیا کیا۔ تو اگر گوگل پر برین ڈیزیزز سرچ کرے گا تو ان میں ایک چیز نظر آئے گی، CJD، کریوز فلیٹ جیکب ڈیزیزز۔ یہ انتہائی نایاب برین ڈس آرڈر ہے، نیورولوجیکل یا نیورومسکولر۔ اس کی عام علامات میں کنفیوژن، رویے میں تبدیلی، بصرہ خرابی، دماغی خلل، ڈپریشن اور یادداشت کا کنٹرول ختم ہونا وغیرہ شامل ہیں۔ میموری کنٹرول وقتی طور پر بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ ان علامات میں وہم اور تخیلات کا فریب بھی شامل کر لے۔ خاصی تفصیل ہے، کچھ میرے پلے پڑا اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے صرف وہ علامات نوٹ کی ہیں جو تیرے کیس سے لگا کھاتی ہیں یا کسی حد تک میچ کرتی ہیں۔ لیکن کیا واقعی یہ CJD ہے؟ بہرحال
میرا میڈیکل سے دور تک کا کوئی واسطہ نہیں ہے، جتنا پڑھتا گیا الجھتا گیا، یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ راحیل نے بات ختم کر کے سر کھجایا۔ تو خود سرچ کر کے پڑھ لے۔ میں کیا پڑھ لوں؟ تو نے جو کہا اسی سے سر میں درد شروع ہو گیا۔ اختیار نے جواباً کہا، مجھے توقع نہیں تھی کہ تو گوگل میں گھس جائے گا۔ میں نے فرض کر لیا تھا کہ جناب خود اس کے گھر پر چھاپا مار قسم کی کارروائی کریں گے۔ اگر کہتا ہے تو شعیب وغیرہ کے ساتھ جا کے کن کٹے پرویز کو دبوچ لیتا ہوں۔ نہیں یار، تو پہلے ہی میرے لیے کافی خوار ہو چکا ہے، اختیار نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اگر 2 دن گزر گئے ہیں تو ممکن ہے 2-4 دن اور گزر جائیں۔